عام طور پر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر پر کیا صاحب ہمارے گھر پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، کیونکہ عجیب اور غریب ہمیں خواب آتے ہیں اور گھر میں عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو کیا ہمارے گھر پر کہیں جنات کا سایہ تو نہیں آ گیا ہے، جنات تو نہیں ہیں ہمارے گھر میں؟ یہ سوال عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ پوچھتے کیا ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر پر جنات کا سایہ ہے، کچھ کریں۔ تو جس تعداد میں اور جس کثرت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے زمانے میں کساد بازاری ہے اور بے روزگاری ہے، یہ صرف انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کا بھی مسئلہ ہے کہ جنات اتنے بے روزگار ہو گئے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں جا بیٹھے ہیں اور وہاں روزگار تلاش کیے ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کے سوالات سے، اور جس کثرت سے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ بات، اور جس کثرت سے لوگ جنات کے سائے کا شکوہ کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جنات بھی اتنے بے روزگار ہو گئے ہیں کہ وہ جگہ جگہ گھروں پر آ بیٹھے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس وہم سے نکالا جائے۔ اس وہم میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گھر میں جنات ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ یہ ذہن میں خیال گزرتا ہے کہ گھر پر جنات کا سایہ ہے، کسی نے جادو کروایا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آپس کی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ فلاں رشتہ دار نے جادو کروایا ہوگا، فلاں نے کروایا ہوگا، فلاں نے کروایا ہوگا، تو یوں رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سوچ سے سب سے پہلے تو اس وجہ سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اس سوچ کا سب سے پہلا نتیجہ رشتہ داریوں کے خرابی کی صورت میں نکلتا ہے اور قطع تعلقی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جنات کا سایہ ہو نہ ہو، اور جنات گھر پر گھر میں گھسے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ العین حق، کسی کی نظر لگ گئی ہو اور نظر لگنے کی وجہ سے گھر میں کوئی پریشانی آ رہی ہو، کسی آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ آسائش اور سکون سے اور اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی نے کسی بدخواہ نے دیکھا یا کسی خیر خواہ نے بھی دیکھا، نظر لگنے کے لیے بدخواہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کسی خیر خواہ نے بھی دیکھا اور اس کے دل میں ایسا احساس پیدا ہوا کہ دیکھیے کتنے آسانی سے اور سکون سے اور آسائش سے زندگی گزار رہے ہیں، اور نظر لگ گئی، اور نظر لگنے کی وجہ سے وہ سکون چھن رہا ہے یا پریشانی آ رہی ہے، تو یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نظر لگنا حق ہے۔ تو نظر لگ جانے کی صورت میں جو پریشانی اور آزمائش آتی ہے، اس کے علاج کے لیے تو کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے مسنون علاج کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے جو مسنون روحانی علاج، ماہر اور مجرب علاج جو کتاب اور سنت، قرآن و سنت سے واقف علماء نے بتائے ہیں، وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں سب سے جو تیر و ہدف علاج ہے وہ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے جو ایک منزل چل رہی ہے، ایک منزل پرانے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اب تو یہ علیحدہ سے کتابچوں کی صورت میں بھی چھپی ہوئی ملتی ہے، تو اس منزل کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بہت چھوٹے سے منزل ہے وہ، مطلب اس کے کچھ ہی صفحات ہیں اور کچھ ہی قرآنی آیات اور قرآنی صورتیں ہیں، اور یہ وہ قرآنی آیات اور قرآنی صورتیں ہیں جن کے بارے میں مختلف احادیث میں آیا ہے کہ یہ پریشانیوں سے حفاظت کے لیے اور نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ صبح اور شام منزل گھر میں پڑھ لی جائے، اور ساتھ ہی منزل پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے، گھر کی دیواروں پر چھڑک دیا جائے۔ دوسرا ایک عمل آج کل
جو چل رہا ہے، جس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ رقیہ شرعیہ کے نام سے پرانی آیات اور دعائیں یہ مختلف ماہر قاری قراء حضرات نے پڑھی ہوئی ہیں، اور رقیہ شرعیہ ہی کے نام سے یہ مختلف یوٹیوب کے چینلز پر بھی مل جاتی ہیں۔ اور جو عرب کے ایک مشہور قاری ہیں، قاری مشاری راشد العفاسی، ان کا جو پڑھا ہوا رقیہ شرعیہ ہے، ان کی آواز بھی کافی میٹھی ہے اور سننے میں بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ کر لیا جائے کہ رقیہ شرعیہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد گھر کے اندر بآواز بلند کہیں پر وہ رقیہ شرعیہ چلا لیا جائے۔ اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ جو رقیہ شرعیہ میں آیات اور قرآن کریم کی دعائیں ہیں، وہ ان کا خود اہتمام کیا جائے اور وہ خود پڑھی جائیں، تو اس کا اپنا اثر ہوگا اور اس کے اپنے اچھے نتائج نکلیں گے۔ اور اگر وہ جب تک یاد نہیں ہوتی ہیں تو یہی رقیہ شرعیہ گھر میں چلا لیا جائے، بآواز بلند چلا لیا جائے، تو اس کی بھی کافی اچھے نتائج سنے گئے ہیں کہ اس کے کافی اچھے نتائج نکلے ہیں، اور گھر میں جو ایک پریشانی اور بے سکونی کی کیفیت تھی، اس سے گھروں میں وہ بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت میں کافی فرق آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو عام طور پر وہم میں پڑھنے کے بجائے اور جنات کے سائے کے بارے میں سوچنے کے بجائے یہ عمل کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف بھی نگاہ ڈالی جائے کہ ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ایسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے۔ اس لیے کہ انسان ہمیشہ اپنی کوتاہی کو دیکھنے کے بجائے اپنے اوپر آنے والی آزمائش کسی دوسرے کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اب اگر گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے تو گھر میں رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ اگر گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے تو گھر میں سکون اور اطمینان کی فضا کیسے پیدا ہوگی؟ بے نمازی کی بے برکتی اور نحوست تو گھروں تک پھیلتی ہے، یہ تو حدیث سے ثابت۔ قرآن کریم کی گھر میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اترے گی؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور سال تک گھر میں قرآن کریم کی آواز ہی نہ گونجے اور قرآن کریم پڑھا ہی نہ جائے تو پھر اس گھر میں کیسے راحت اور سکون آ سکے گا؟ گھر میں جو روزی آ رہی ہے، روزگار آ رہا ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہے، لوگوں کا چھینا ہوا مال ہے، رشوت لیا ہوا مال ہے، ظلم اور زیادتی سے حاصل کیا ہوا مال ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، تو جن کا حق دبایا ہوا ہے، جن کا مال چھینا ہوا ہے، جن سے رشوت لی ہوئی ہے، ان کی بددعائیں اور آہیں اثر نہیں کریں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی اپنی بدعملی کی وجہ سے، کسی اپنی گناہ کی وجہ سے بے برکتی اور نحوست آ رہی ہو، تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ساری پریشانیوں اور ساری مصیبتوں کو جنات کے گلے میں ڈال کر اور خود انسان مطمئن رہے کہ میری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ سارا کسی رشتہ دار کا کیا دھرا ہے اور اس نے کسی بے روزگار جن کو میرے گھر میں پہنچا دیا ہے، جو میرے گھر کا سکون اور میرے گھر کا اطمینان برباد کر رہا ہے۔